السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں آپ کو بتائیں پاکستان اور افغانستان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والی جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیے کے مطابق ثالث ممالک ترکی اور قطر نے دونوں فریقین کے مثبت کردار کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان وفد کا یہ کہنا کہ TTP کے دہشت گرد اصل افغان سرزمین پر مقیم پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جانے کے بجائے تباہ کن اسلحے سے لیس ہو کر جا رہے ہیں؟ وہ بسوں، ٹرکوں یا گاڑیوں کے ذریعے نہیں، بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ تعویل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان کی نیت میں فتور ہے اور اس موقف میں اخلاص کا فقدان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو تباہ کن اسلحے سے لیس ہو کر پاکستان آ رہے ہیں، دہشت گرد گاڑیوں یا بسوں سے نہیں، پہاڑی راستوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ افغان وفد کی تعویل اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت میں فتور ہے۔ افغان وفد کا موقف کہ TTP دہشت گرد پناہ گزین ہیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو تباہ کن اسلحے سے لیس ہو کر پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے استنبول مذاکرات میں پاکستان کے موقف کی تائید کی، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ کہا ترکیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ دراصل پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور دہشت گردی کی صورت کاری بند کی جائے۔ اعلامیے میں امن کے قیام اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے کے میکانزم کی شق شامل کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا پاکستان کے وفد نے ثابت قدمی اور دلائل سے اپنا موقف منوایا اور اب ایک مشترکہ فورم یہ دیکھے گا کہ اعلامیے پر کون عمل درآمد نہیں کر رہا۔ یہ کامیابی وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہمسائے کے طور پر افغانستان کی مدد کی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان فتنہ ہندوستان اور خوارج کے خلاف ایکشن لے۔ عطا طاہر کا مزید کہنا تھا اعلامیہ پاکستان کے اصولی موقف کی جیت، ترکیہ کے دفتر خارجہ کا بیان اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ کامیابی وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی مشترکہ کوشش ہے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان کے موقف کی تائید بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ سپورٹ دی جاتی ہے اس کو بھی مکمل طور پہ روکا جائے۔ اس اعلامیے میں جو ترکیہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں یہ شق بڑی واضح طور پہ درج ہے کہ ایک تو امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ تصدیق کا میکانزم بنایا جائے گا جس کے تحت یہ دیکھا جائے گا کہ کون خلاف ورزی کر رہا ہے اور خلاف ورزی کرنے والی پارٹی کے خلاف ایک سزا عائد کی جائے گی۔ اور ہم دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قطر کا، ترکیہ کا، جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات میں اپنا اصولی موقف پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور فیصلہ کیا کہ اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اگر پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ہونے پر پاکستان وفد واپس آنے والا تھا، مگر میزبان ترکیہ کے اصرار پر وفد نے مذاکرات جاری رکھے۔ طلال چودھری کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کی بدولت مذاکرات میں بریک تھرو ممکن ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باہمی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ افغان وفد کو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے شواہد دیے گئے۔
جبکہ بھارت افغانستان کو چند پیسے دے سکتا ہے لیکن خود مختاری پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا میزبان ترکیہ کے اصرار پر پاکستانی وفد نے مذاکرات جاری رکھے۔ پاکستان نے افغان وفد کو فتنہ ہندوستان اور خوارج کے شواہد دیے۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان نے اپنا اصولی موقف واضح انداز میں پیش کیا تھا۔ اگر پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو مذاکرات آگے نہ بڑھتے۔ میزبان ترکیہ کے اصرار پر پاکستانی وفد نے مذاکرات جاری رکھے تھے۔ پاکستان نے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک، وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، آزاد کشمیر میں ناؤز تبدیلی پر مشاورت، ملاقات میں سیاسی صورتحال، اہم قومی امور، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ حکومتی حکمت عملی اور پاور شیئرنگ فارمولہ بھی زیر غور آیا۔ مستقبل کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک افغان کشیدگی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک رہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر، اہم قومی امور اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاور شیئرنگ فارمولہ بھی زیر غور آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر بھی مشاورت کی گئی۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، افغان سرزمین سے دہشت گردی براہ راست برداشت نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، قبائلی عمائدین کے ذریعے سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ قبائلی عمائدین نے پاک فوج کے موقف کی حمایت اور امن کے عزم کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات میں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورے عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی۔ ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ بھی کیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ ضمنی انتخابات، PTI کے خرم ذیشان سینیٹر منتخب ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ حکومتی امیدوار خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اپوزیشن کے امیدوار تاج آفریدی نے 45 ووٹ حاصل کیے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ 8 اراکین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اکرم خان درانی، محمد نثار باز، ارباب محمد عثمان نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ کامیاب ہونے والے امیدوار خرم ذیشان نے کہا کہ اپنے لیڈر اور پوری پارٹی کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں، ایوان میں جا کر حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر، اور اس کے بعد اپنے لیڈر عمران خان، اپنی پوری پارٹی اور جتنے ہمارے KPK کے منتخب نمائندے ہیں ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی اور چیز کا، اقتدار کا، کرسی کا، ان ایوانوں کا بندہ نہ بنائے، صرف اپنا بندہ بنا کر رکھے۔ ہماری ترجیحات پاکستان کی حقیقی آزادی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی ہدایت پر KPK کی کابینہ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 10 سے زائد رکنی کابینہ پہلے مرحلے میں فائنل کی گئی ہے، باقی کابینہ کے ارکان بھی زیر غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ کارکنان سے متعلق شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں۔ لیڈر میرے کہے جناب عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں جاؤں ان کے خلاف، تو وہی طریقہ آزماؤں گا۔ کچھ لوگوں کو شکایات تھی، کل میں نے ان کو بلایا CM ہاؤس میں ان سے ملا،
اور ان کی جتنی شکایت تھی وہ دور کر دی, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ان کو گلے کا موقع نہیں ملے گا. کابینہ کتنی رکنی ہوگی پہلے فیز میں؟ یہ جو ہے وہ دیکھیں گے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. ڈبل فگر میں ہوگی یا سنگل فگر میں؟ تو شاید ڈبل تک. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات. صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے, انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں. پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے, انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے, لیکن ہم دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتے ہیں. پولیس کے جوان بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی نے کہا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے. پولیس پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہے اور محکمے میں کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ منشیات سے اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے. جو ہے بھاگ میں ہمارے ایس ایچ او صاحب جس جواب مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور ان کا ایک وائس کٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے ان دہشت گردوں کے آگے انکار کیا. انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے. بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ایج صاحب نے امپروو کیے ہیں, جو ہم سے مانگے ہیں. کرمنل ایکٹیویٹیز خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ اس طرح ہم تباہ ہونے آسانی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طلبہ کو اے آئی کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے. اے آئی کے شعبے میں سعودی عرب اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج اے آئی اور آئی ٹی دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے. ہمیں بھی اے آئی کے میدان میں آگے جانا چاہیے. نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. طلبہ کے لیے جتنے بھی وسائل خرچ کرنا پڑیں گے کریں گے. پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے. آج اے آئی, آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں. میں بھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں. وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. میری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.